بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ. آرام سے اب آپ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. آرام سے بیٹھ جائیں. سب سے پہلے جے پرکاش، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی اور آپ کی ٹیم نے آج یہ اپنی اقلیت برادروں اور ان کے رہنماؤں کو یہاں بلایا اور ہم تھوڑی خاموشی بیٹھ جائیں. آگے آ کے یہاں بیٹھ جائیں کیونکہ وہ پیچھے نہیں لوگ دیکھ سکتے. آ جائیں یہاں، ادھر بٹھا جائیں. بس. اب ذرا آپ نے خاموشی سے میری 10 منٹ بات سننی ہے، اور اگر آپ زیادہ خاموش ہوئے تو شاید 15 منٹ پہ پہنچ جاؤں میں. دیکھیں خاموشی، ابھی نعرے کوئی نہیں، پلیز کوئی نعرے نہیں. سب سے پہلی چیز کہ میرا جو اللہ ہے وہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے. یہ آپ نے سب نے سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کا جو رب ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے. اور دوسری چیز اس سے بھی زیادہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے جو اللہ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت العالمین ہیں. وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. یہ ضروری آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ کوئی بھی ہمارا دین سمجھ ہی نہیں سکتا اگر اس کو اس چیز کی سمجھ نہ ہو کہ ہمارا رب سب انسانوں کے لیے ہے، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. ادھر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی میں نے ساری دنیا دیکھی ہے، اور میں نے مجھے بڑے افسوس سے یہ دیکھنا ہے کہ ہر جگہ کہیں زیادہ کہیں کم، لیکن انسانوں کے خلاف صرف اس لیے نفرت کہ یا ان کا رنگ فرق ہے اور یا ان کا دین فرق ہے. اس کی وجہ سے نفرت انسانوں کے ساری دنیا میں ہے، کہیں زیادہ کہیں کم، اور کئی دور میں زیادہ اور کسی دوروں کے اندر کم، لیکن ہے ساری دنیا میں. ابھی امریکہ کے اندر میں پڑھ رہا تھا، نیو میکسیکو میں 4 مسلمانوں کو مار دیا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. ان کو قتل کر دیا. اسلاموفوبیا جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن جب ایک مسلمان ملک اپنے دین کے اوپر چلتا ہے، اور جب وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کا خدا سب انسانوں کا خدا ہے، اور جب اس کا جو پیغمبر آخری اللہ کے پیغمبر وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، ادھر سے شروع کرتا ہے ہمارا دین. دوسری چیز، ہمارے دین کے اندر انسان برابر ہے. اور جو مدینہ کی ریاست اس کے اوپر ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلے ریاست بنائی تھی. اب آپ سب کے لیے کہ اس ریاست میں کیا ہوا، ہمارے نبی نے ایک چارٹر سائن کیا. یہودی بھی تھے، مسیح بھی تھے، جتنے بھی انسان تھے ان کے ساتھ انہوں نے چارٹر آف مدینہ سائن کیا، جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. اور اس میں سب کو برابر کے شریک بنایا. پھر ایک چیز اور جو میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارا دین شروع کدھر سے ہوا تھا. 4 خلیفہ
جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، ان میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوئے، جو ہماری مسلمان، جو ایک بہت بڑی ہستی مسلمانوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی، وہ عدالت میں جاتے ہیں اور ان کا کیس ہوتا ہے ایک اقلیت سے، یہودی سے، اور وہ آپ یہ سمجھیں کہ خلیفہ وقت، ہیڈ آف سٹیٹ، ایک اقلیت کے ساتھ عدالت میں جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ سوچیں کہ کتنی آج دنیا میں ملک ہیں جدھر ہیڈ آف سٹیٹ ایک عام اقلیت کے ساتھ عدالت میں پریزنٹ ہوگا۔ کتنے دنیا میں ملک ہیں، بڑے بڑے ملک ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں، آپ کو بھی تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اقلیت کے ساتھ وہ عدالت میں پریزنٹ ہو۔ اور لیکن اس سے بھی آگے بات کہ وہ جو کیس ہے، وہ قاضی وہ فیصلہ خلیفہ وقت کے خلاف دے دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کی، کیونکہ آپ کے بیٹا گواہ ہیں، ان کی میں گواہی قبول نہیں کرتا۔ سو کتنی دنیا کے اندر یہ ہوگا آج کل، کہ میں آج بات کر رہا ہوں 21ویں صدی میں، کہ آپ کتنے ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ آف سٹیٹ ایک مائنورٹی سے عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دے۔ تو یہ ادھر سے ہم شروع ہوئے تھے، ہمارے انصاف کا نظام ادھر تھا، اور اقلیت انسان برابر تھے مسلمان معاشروں میں۔ اور ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں، ابھی رائے پرکاش نے بات کی کہ جو فورسڈ کنورژنز ہیں، کہ زبردستی لوگوں کو سندھ میں خاص طور پہ کہ لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کی واضح آیت ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان یہ کرتا ہے وہ اپنے دین کے خلاف جاتا ہے، وہ اللہ کے فرمان کے خلاف جاتا ہے کہ زبردستی کسی کو دین کی طرف لے آئے۔ جو ایمان ہے، یہ سارے سمجھے کہ اللہ قرآن کے اندر اپنے حبیب کو، جو انسان جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے نبی، تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا۔ یہ سن لیں ذرا، میں اپنے مسلمانوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے صرف پیغام دینا۔ اگر وہ دین کی طرف آتے یا نہیں آتے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دیتا یا نہیں دیتا۔ سو یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو زبردستی کسی کا خیال ہے کہ مسلمان کسی کو کرنا، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ اگر وہ کسی کو ایمان دینا چاہتا یا نہیں۔ تو یہ بالکل میں پوری طرح ہم اپنے دین کے اوپر چلتے ہوئے اس کی مخالفت کریں گے جو زبردستی لڑکیوں کو مسلمان کیا جاتا ہے۔ بس آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔